نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ اب تک ہم نے طہارت کے حوالے سے تمام جو ضروری باتیں تھیں خواتین کے حوالے سے جو بھی مسائل پیش آنے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں اس میں چھوڑی ہیں کیونکہ وہ ایک عام آدمی کے کام کی نہیں ہوتی۔ اب ہم آگے ہیں باب شروط الصلاۃ التی تتقدمہا، یعنی اب نماز کی ان شرائط پر جو کہ نماز سے پہلے جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو وضو ہو گیا، استنجا ہو گیا، کہیں غلاظت لگ گیا اس کو چھڑا لیں، جو کچھ بھی ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اب ہم آ گئے ہیں اس مقام پر جہاں پر ہم نے نماز کی تیاری کرنی ہے، اور نماز کی تیاری جب ہم نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کن شرائط کی ضرورت ہے، کون سی وہ شرطیں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہو، تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس علی ما قدمناہ ویستر عورتہ والعورۃ من الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبہ والرکبۃ عورۃ دون السرۃ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے نماز کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں، وضو وغیرہ کر لیتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یعنی وضو تو آپ نے کر لیا، طہارت بھی آپ نے کر لی، اور اب آپ آگے کس چیز کے لیے؟ کپڑے بدلنے، آپ نے پاک کپڑے پہننے، تو آپ نے اپنے جسم کو ان پاک کپڑوں سے ڈھانپنا ہے۔ مرد کا جو سطر ہے، یعنی جس کو نماز کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے، مرد کا ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک سطر ہے، گھٹنے داخل ہیں، یعنی گھٹنے کپڑوں کے نیچے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، اگر اور جو ناف ہے وہ چھپی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس کوئی مجبوری ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے کپڑے نہیں ہیں، یا کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ جو حکومت آئی ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے ہم سبھی جو ہے نا تو بس ایک لنگوٹ باندھ کے ایک دھوتی باندھ کے نماز پڑھا کریں گے، اور ہمارا سطر یہی ہوگا کہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک، کیونکہ یہ حکومت تو سب کچھ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اللہ خیر کرے اس پاکستان کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ نے اپنے بدن کو ڈھانپ لینا ہے، مرد نے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور جو عورت ہے، خاتون ہے، اس نے اپنے پورے جسم کو چھپانا ہے سوائے اپنے چہرے کے اور اپنے ہاتھوں کے، اور جو پاؤں ہوتا ہے عورت کے جو پاؤں ہیں، یعنی جو عورت کے پاؤں ہیں نا وہ اس کے اوپر جو پائنچہ ہے شلوار کا، یا اس نے کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے، یا جس طرح آج کل عبایا پہن کے نماز پڑھتی ہے، تو اس کے اوپر وہ عبایا جو ہے تو گٹوں کو ڈھانپ کے رکھے، تو یہ جو ہے تو عورت ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ عورت کا سطر ہے۔ تو یہ سب کا سب وہ چھپائے گی سوائے اپنے ان ہتھیلیوں کے، اور یہ جو جس کو وہ کہتے ہیں، یہ کف کہتے ہیں، یہ کلائی جو ہے نا، اس کو یہ کھلی رہے یہاں تک، یہ دیکھیں یہاں تک، اب کف یہ ہے، یہ یہاں تک جو ہے تو عورت ڈھانک لے گی بالکل، یہ یہاں تک جدھر میں نے پکڑا ہوا ہے، یہ جو ہے نا، اب یہ جو ہے تو کف ہے، یہ کف ہے، پچھلا حصہ یہ حصہ، یہ ضروری ہے نماز میں، وہ ہاتھ یہاں پر باندھتی ہے، اس کے لیے اس کا یہ جو ہے تو ضروری ہے کہ وہ کھلا ہو، اور اس طریقے سے جو پاؤں ہیں وہ بھی جرابیں پہن لے، اس کی مرضی، اگر کھلے ہوں تو وہ بھی سطر میں داخل نہیں ہے پاؤں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا وہ پھر عورت میں داخل نہیں ہیں، یعنی جس کو چھپانا ضروری ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَمَن لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ النَّجَاسَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ۔ اور جس آدمی کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس کے پاس اس کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھے اور اسی نجاست کے ساتھ، اور جب اس کو پانی وغیرہ مل جائے اس کو دور کرنے کے لیے، یا کوئی چیز مل جائے، تو اس کو دور کرنے کے بعد بھی اس پر نماز کا دہرانا واجب نہیں ہے، یعنی جو گند کے ساتھ یا جس نجاست کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس کی نماز ہو گئی، اور اس کو دوبارہ پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عَرْيَانًا۔ اگر کسی کو کپڑا نہ ملے، کسی جگہ پر ہے، کوئی مصیبت میں، جیسا زلزلہ آیا تھا، لوگ بغیر کپڑوں کے نکل گئے تھے، پھر اتنا عرصہ گزر گیا اس میں اس کے کپڑے پھٹ گئے، ضائع ہو گئے، جو بھی ہے، یا چوری ہو گئی، ڈاکوؤں نے راستے میں ڈوٹ لیا، کچھ لوگوں کے کپڑے بھی اتروا کے لے جاتے ہیں،
اس صورت میں وہ آدمی جو ہے نا بغیر لباس کے نماز پڑھے لیکن بیٹھ کے پڑھے، تاکہ اس کا جو صدر کا حصہ ہے وہ چھپ جائے، اور اگر کہ وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا تو جائز ہوگی، لیکن جو اولا طریقہ ہے، جو زیادہ اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ پھر دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے، اور رکوع اور سجود اشارے کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ سجدے میں پورا سجدے میں چلا جائے اور رکوع میں بھی جھک جائے، نہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، ہاتھ اس کے اسی جگہ پر ہوں، تو جب رکوع کرے تو بھی اشارے سے کرے، جھکنے کی ضرورت نہیں، سر کو تھوڑا سا جھکا لیا، اور جب سجدہ کرے تو سر کو اور تھوڑا سا جھکا لیا، بیٹھے بیٹھے اس اشارے کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرے۔ اور نماز کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے یہ، اور جو ہے وہ نیت کس طریقے سے کرے، وہ نیت اس طریقے سے کرے کہ اس کے اندر تکبیر تحریمہ میں اور نیت کرنے میں فاصلہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ہی نیت کرے فوراً اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے اٹھا کر قبلے کی طرف دیکھنا ہے، اور ہاتھ جو ہے نا اس طرح، یہ انگلیاں اس طرح تھوڑی سی کھلی اور اس طریقے سے کانوں کی لو کو لگائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لے کر آئے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، یا اللہ اکبر پہلے کہہ دیتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الف الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لے کر آنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، اس طریقے سے آپ نے ناف کے نیچے باندھنا ہے، یہ 3 انگلیاں ادھر ہوں گی اوپر کلائی کے، اور کلائی کا انگوٹھا اور یہ جو چھوٹی انگلیاں چھنگلیاں جس کو بولتے ہیں وہ اس طریقے سے باندھ کر اور اس کے اس طریقے سے رکھنا ہے اپنے ناف کے نیچے تحت سنت، یہ سنت ہے۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد میں موجود تھی، پھر ان لوگوں نے نکال دی وہاں سے، لیکن یہ حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث شریف ابو داؤد میں تھی جو میں نے بتا دیا، وہاں سے انہوں نے اس کو نکال کے غائب کر دیا۔ یہ ان کے اندر چیز آ رہی ہے آج کل، بہت ساری احادیث، بہت ساری چیزیں یہ جو خوارج ہیں یہ وہاں سے نکال رہے ہیں اور اس کو دور کرتے جا رہے ہیں، تاکہ یہ اس کے اندر جب ہم سے کوئی دلیل مانگی جائے تو نہ ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ابھی اہل سنت والجماعت میں حفاظ موجود ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر لے کر ہاتھ نیچے تک آنے اور ادھر باندھ لینے، جو میں نے طریقہ بتایا، اور آپ نے اس طریقے سے یہ نیت باندھنی ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور آپ نے قبلے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ نیچے سجدے کی طرف دیکھ کے اللہ اکبر کہہ کر، نہیں، اس طرح اللہ اکبر اس طریقے سے کہہ کر آپ نے ہاتھ نیچے لانے ہیں، اور اگر کہ قبلے کی طرف منہ کر کر، لیکن اگر کہ وہ ڈرا ہوا ہے، کوئی دشمن اس کے پیچھے لگا ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے جو میں نے آپ کو سکھایا اس کے مطابق وضو کرنا تھا وضو کیا، یا تیمم کرنا تھا تیمم کیا، جو چیز اس نے دیکھی اس کے مطابق وہ کھڑا ہوا جب نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ڈرا ہوا تھا، تو اب اس کی جس طرف سے اس کو دشمن کے آنے کا ڈر ہے تو اس کو چاہیے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے اور دشمن کی طرف پیٹھ ہوتی ہے تو دشمن اس کو مار دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ اس کو رخصت دی گئی ہے رب کریم کی طرف سے کہ وہ جس طرف اس طرف رخ کر لے جہاں سے کہ اس کو ڈر ہے حملہ ہونے کے، جس طرف اس کی مرضی ہو، جہاں سے وہ زیادہ محفوظ سمجھتا ہے اس طرف منہ کر لے۔ فَإِنِ علیہ القبلہ، اگر اس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، یعنی اس کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا سامنے ہے یا میرے پیچھے ہے، اس کو یہ پتہ نہ چلے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور اس کے نزدیک کوئی ہو بھی نہ کہ جس سے وہ یہ پوچھے کہ بھائی صاحب مجھے یہ بتا دو کہ قبلہ ہے کس طرف، کہ میں اس طرف نماز پڑھ لوں، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں شریعت اس کے لیے کیا حکم جاری فرماتی ہے؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اجتہاد کرے، اپنے توکل سے، اس کے اپنے اٹکل پچو سے دیکھے کس طرف ہے، وہ خود اجتہاد کرے، سوچے، تفکر کرے کہ اس طرف ہوگا، اس طرف جو بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے، اس کے بعد اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کہ وہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس سے خطا ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھ سے ہو گئی ہے خطا، اور جو نماز ہے وہ تو میں نے غلط قبلے کی طرف پڑھ دی، قبلہ تو ادھر ہے، تو اس کو اب یہ آسانی دی ہے شریعت نے، اس کو دوبارہ نماز دہرانے کی یا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جو نماز پڑھ لی جس طرح مرضی پڑھ لی وہ نماز اس کی ہوگی۔ اور اگر کہ اس کو اتنا فرق ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو تو نماز نہیں دہرانی، اور اگر اس نے نماز مطلب ہے کہ قبلہ مغرب کی طرف تھا اور اس نے جو نماز ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دی کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن نماز کے دوران اس کو پتہ لگ گیا کہ قبلہ تو مغرب کی طرف ہے،
اس کو یا تو خود اس کو احساس ہو گیا یا کوئی شخص آیا اس نے دیکھ کے اس کو کہا کہ اے نماز پڑھنے والے، نماز جو قبلہ ہے وہ تیری پیٹھ کی طرف ہے، وہ تو مغرب کی طرف ہے، یا کسی اور نے اس کو اشارتاً بتا دیا، کسی بھی صورت میں اس کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ قبلہ اس طرف نہیں دوسری طرف ہے، تو نماز کے اندر ہی وہ قبلہ کی طرف پھر جائے اور اس کے اوپر ہی بنیاد رکھے۔ مثلا اگر اس نے مشرق کی طرف جو کہ قبلہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس قبلے کی طرف اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 4 رکعت کی نماز تھی، اور اس کو اس وقت بتایا کسی نے کہ بھائی قبلہ تو پیچھے ہے، تو وہ مڑ جائے اس 2 رکعتوں پہ، 2 رکعتوں پر مڑ کے اور اس 2 رکعتوں کے اوپر بنا کرے۔ مطلب یہ کہ 2 رکعت سے آگے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھے، قبلے کی طرف رخ کرے، سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو گئی۔ اس کو ان 2 رکعتوں کو واپس دہرانے کی یا نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر 3 رکعت اس نے مشرق کی طرف پڑھی ہیں اور پھر پتہ چلا کہ قبلہ مغرب کی طرف تھا تو مڑ جائے اور 3 رکعتوں پر بنا کر کے ایک اور پڑھے اور سلام پھیر کر نماز سے نکل جائے۔ اس طرح اگر 1 رکعت غیر قبلہ کی طرف پڑھی اور باقی 3 جو ہے تو مڑ کر قبلے کی طرف پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، یہ آپ کو جو چیز ہے کیا ہے جی، یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو یہ آپ کے ان چیزوں کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس کو شیئر کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔